یہ سننے میں کافی عجیب لگتا ہے کہ جو ملک کبھی ایک دوسرے کا وجود ختم کرنے پر تلے ہیں وہ کبھی ایک دوسرے کے جگری یار ہوا کرتے تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی۔ یہ کوئی معمولی دوستی نہیں تھی، بلکہ ان دونوں کے لیڈرز چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے، گفٹس شیئر ہوتے تھے اور سیکرٹ ایگریمنٹس بھی سائن کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کی دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس نیوکلیئر پروگرام پر آج اعتراض اٹھائے جاتے ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کو گفٹ کیے تھے۔ لیکن آخر کیسے ایران اور اسرائیل کی دوستی کس موڑ پر ہوئی؟ کون کون اس دوستی سے جلس ہوتا تھا؟ آیت اللہ کی رجیم میں ہی اسرائیل سے ویپنز کیوں لیے گئے تھے؟ اور آخر وہ کون سا پوائنٹ تھا جب یہ گہری دوستی دشمنی میں بدل گئی؟ السلام علیکم، زیام ٹی وی کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس دوستی کی جڑوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، جب مڈل ایسٹ بالکل مختلف دکھتا تھا۔ یہاں پہلے اوٹومین امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کا راج تھا، جو 1922 میں ورلڈ وار 1 کے بعد ختم ہو گیا۔ اب یہاں برٹن کا راج تھا اور عرب نیشنلزم بڑھ رہا تھا۔ عرب تازے اوٹومین امپائر کی سلطنت سے آزاد ہوئے تھے اور وہ اپنا الگ ملک بنانا چاہتے تھے۔ بلکہ ورلڈ وار 1 میں اوٹومین امپائر کے ہارنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ عربز نے اندر ہی اندر برٹشرز کا ساتھ دیا، اور وہ اس وعدے پر دیا کہ آزادی کے بعد ان کو اپنا الگ ملک بنانے دیا جائے گا۔ پر خطے میں برٹشرز اور عربز کے علاوہ بھی ایک طاقت ایسی موجود تھی جن کو عرب نیشنلزم سے کافی مسئلہ تھا، اور وہ تھا ایران۔ اس وقت ایران ایک پاورفل ملک تھا اور یہاں کے لوگ عربز کو کمتر سمجھتے تھے۔ ایران کے شاہ کو لگتا تھا کہ اگر عربز سارے ایک ہو گئے تو وہ ایران کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ایک تو پرشین گلف میں ایران کا ہولڈ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، کیونکہ عربز نے پہلے ہی اس کو پرشین کے بجائے عربین گلف کہنا شروع کر دیا تھا، اور دوسرا ایران میں میجورٹی شیعہ مسلمز تھے اور عربز سنی مسلمز۔ اگرچہ یہ دونوں مسلمان ہیں، لیکن ہسٹری میں دیکھا جائے تو ان دونوں کے درمیان ایک خاموش مقابلہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اسلام کو ریپرزینٹ کون کرے گا۔ شاہ آف ایران محمد رضا پہلوی کو ڈر تھا کہ سنی مسلمز کا انفلوئنس کہیں بڑھ کر ایران تک نہ پہنچے اور ان سے ان کا تخت نہ چھین لیا جائے۔ پر کون جانتا تھا کہ مڈل ایسٹ میں اکیلے رہ جانے والے ایران کو ایک بہترین دوست ملنے والا ہے۔ پھر آیا سال 1948، وہ تاریخی سال جب یونائٹڈ نیشنز کے اعلان کے بعد جوش کے ملک اسرائیل کا قیام ہوا۔ اسرائیل کے بنتے ہی پڑوسی عرب ملکوں کو لگا کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ جہاں اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بنی، وہیں ایران کے شاہ کے لیے عرب سے چھٹکارا پانے کا ایک راستہ بن گئی۔ حقیقت میں ایران کو اسٹیٹ آف اسرائیل سے اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا عرب ملکوں کے بڑھتے ہوئے اثر سے تھا۔ یعنی جب عرب فلسطین کے حق کے لیے اسرائیل سے لڑ رہے تھے، ایران کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف تھا۔ دوسری طرف اسرائیل بھی یہ محسوس کرنے لگا کہ اسے دشمنوں کے بیچ ایک دوست کی ضرورت ہے۔ اسی کے چلتے اسرائیل کے پرائم منسٹر ڈیوڈ بن گورین نے ایک اسٹریٹجک پالیسی بنائی جسے پیرافل ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ اسرائیل ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے جو چاروں طرف سے عرب ملکوں سے گھری ہوئی ہے، تو ہمیں اپنے دشمنوں کے پڑوسیوں سے دوستی کرنی چاہیے، اور اس میپ پر عربز کا سب سے بڑا اور سب سے اہم پڑوسی تھا ایران۔ یہی وہ اسرائیلی پالیسی تھی جس نے ایران اور اسرائیل کے بیچ دوستی کی پہلی بنیاد رکھی۔ بن گورین کی اس پالیسی کا سب سے بڑا نتیجہ 1950 میں سامنے آیا۔ ترکی کے بعد ایران دوسرا مسلم میجورٹی ملک تھا جس نے اسرائیل کو ڈیو فیکٹو طور پر تسلیم کر لیا۔ ایران نے سوئٹزرلینڈ کی حکومت کے ذریعے اسرائیل کو ایک فارمل لیٹر بھیج کر نہ صرف انہیں ایکسیپٹ کیا بلکہ دوستی کی پیشکش بھی کی۔ یہ آفیشیل ڈی جو ریکوگنائزیشن نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا خفیہ ایگریمنٹ تھا جس کا سب کو معلوم تھا، یعنی کہ اوپن سیکرٹ۔ دنیا کو لگتا تھا کہ ایران اسرائیل کو نہیں مانتا، مگر حقیقت میں شاہ آف ایران نے اسرائیل کے مشن کو تہران میں کھولنے کی اجازت دی تھی۔ تہران میں اسرائیل کا ایک بڑا آفس کھل گیا جو بالکل کسی ایمبیسی کی طرح کام کرتا تھا، مگر اس کے باہر نہ اسرائیل کا جھنڈا تھا اور نہ ہی ایمبیسی کا ورڈ لکھا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ اسرائیل کا مشن ہے، مگر آفیشلی طور پر اسے اسرائیلی ٹریڈ آفس کہا جاتا تھا، یا کبھی کبھار کچھ اور۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کا ساتھ کیوں دیا اور کس کس موقع پر دیا، یہ جاننے سے پہلے سمجھتے ہیں کہ آخر شاہ آف ایران نے ایک مسلم ملک ہوتے ہوئے اسرائیل کا ساتھ کیوں دیا۔ اس کے پیچھے 3 بڑی ریزنز تھی۔ پہلی ریزن، شاہ اپنی مونارکی کو مضبوط کرنا چاہتے تھے اور ایران کو ایک ماڈرن پاورفل انڈسٹریل اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہیں جدید ٹیکنالوجی اور ذہانت کی ضرورت تھی جو کہ اسرائیل دے سکتا تھا۔ دوسرا، ایران کے شاہ کو ایجپٹ کے جمال عبد النصیر سے
ڈر لگتا تھا جو عرب نیشنلزم کا پرچہ لہرا رہا تھا۔ شاہ کو لگا کہ ان کا اگلا نشانہ ایران ہو سکتا ہے۔ اس ڈر نے انہیں اسرائیل کی طرف جھکنے پر مجبور کر دیا، پر سب سے اہم وجہ تھی شاہ آف ایران کا امریکہ کے بہت قریب ہونا۔ 1953 میں ایران کے پرائم منسٹر محمد مصادیق نے شاہ کی پاورز کم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن امریکہ نے ہی CIA کے ذریعے شاہ کی مدد کی اور ان کا تخت بچا لیا۔ اس واقعے کے بعد وہ ایک طرح سے امریکہ کے احسان مند تھے اور ان کی کوئی بات ٹالنا نہیں چاہتے تھے۔ امریکہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ایران اور اسرائیل آپس میں دوست بن کر رہیں۔ شاہ کو اپنی عوام سے اتنا ڈر تھا کہ انہوں نے ایک خفیہ پولیس بھی بنائی جس کا نام سواک رکھا گیا۔ اس پولیس کا کام ان لوگوں کو پکڑنا تھا یا ختم کرنا تھا جو شاہ کے خلاف بولتے تھے۔ اور آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ سواک کو ٹریننگ دینے کے لیے اسرائیل نے موساد کے ایجنٹس کو ٹاسک دیا۔ موساد نے ہی سواک کو ٹریننگ دی کہ لوگوں پر کیسے نظر رکھی جائے اور انٹروگیشن کی جائے۔ سواک اور موساد کے بیچ انٹیلیجنس شیئرنگ روٹین کا معاملہ تھا۔ یہ دونوں ایجنسیز مل کر کمیونزم اور عرب ملیٹنٹ گروپس کو ٹارگٹ کرتی تھی۔ نہ صرف اتنا، ایرانین ایئر فورس کے پائلٹس کو اسرائیل میں ٹریننگ بھی ملتی تھی۔ اسرائیل نے ایران کو ایڈوانسڈ ویپنز اور ٹیکنالوجیز بھیجی جو اس وقت دنیا نے تصور بھی نہ کی تھی۔ دونوں ملکوں نے مل کر میزائل ٹیکنالوجی پر بھی کام کیا اور نیوکلیئر ویپنز کی ٹیکنالوجی پر ریسرچ کے ایگریمنٹس بھی کیے۔ ایران کا وہ نیوکلیئر پروگرام جس کے پیچھے آج امریکہ اور اسرائیل پڑے ہیں، یہ اصل میں ان کی مدد سے ہی شروع کروایا گیا تھا۔ 1957 میں امریکن پریزیڈنٹ ایزن ہاور نے ایک کیمپین لانچ کی تھی جس کا نام تھا ایٹمز فار پیس۔ اس کا مقصد دنیا بھر میں امریکن الائز کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی دینا تھا تاکہ وہ سستی بجلی پیدا کر سکیں۔ امریکہ نے ایران کو پہلا نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹر 1967 میں دیا تھا جو تہران یونیورسٹی میں لگایا گیا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل نے ہی ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ٹریننگ دی تھی جن کو آج چن چن کر ختم کیا جا رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی دوستی صرف ملٹری الائنس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی تھی بلکہ اکانومی اس دوستی کا سب سے مضبوط حصہ تھی۔ اسرائیل کو تیل کی ضرورت تھی اور عرب ملکوں نے انہیں تیل دینے سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ ایران جو کہ اسرائیل کا دوست تھا، اس کے پاس تیل تو بہت تھا لیکن وہ تیل اسرائیل تک پہنچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر تیل کنٹینرز میں پرشین گلف سے ریڈ سی اور پھر سوئس کینال سے گزر کر اسرائیل جانے کی کوشش کرتا تو یہاں مسئلہ یہ تھا کہ سوئس کینال ایجپٹ کے کنٹرول میں تھا جو کہ عربز کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور ایجپٹ کسی بھی صورت ایسا نہیں ہونے دیتا۔ زمینی راستہ دیکھا جائے تو ایران اور اسرائیل کے بیچ عراق، سیریا اور جارڈن آتے تھے، یعنی ایران سے اسرائیل تک تیل پہنچانے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ پر اس دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے خاص ایک پائپ لائن بچھائی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا ایک پورٹ گلف آف عقابہ پر بھی موجود ہے جسے ایلات کہا جاتا ہے۔ یہاں سے پائپ لائن شروع ہو کر اسرائیل کے اشکلان پورٹ تک جاتی ہے اور اس پروجیکٹ کو ایلات اشکلان پائپ لائن کا نام دیا گیا۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ ایرانین آئل ٹینکرز کرک آئی لینڈ سے نکل کر ریڈ سی میں جائیں، وہاں سے سوئس کینال کو بائی پاس کر کے گلف آف عقابہ اور پھر اسرائیل کے پورٹ ایلات پر ٹینکرز خالی کر دیں۔ اس سیکرٹ پائپ لائن سے جہاں اسرائیل کو تیل مل گیا وہاں ایران کا اپنا تیل یورپ تک پہنچنے کا ذریعہ بھی بن گیا، کیونکہ اسرائیل کا اشکلان پورٹ میڈیٹرینین سی پر ہے جہاں سے تیل یورپ تک پہنچنے میں سوئس کینال جیسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک پائپ لائن نہیں تھی بلکہ ایران اور اسرائیل کا بھائی چارہ تھا۔ اس میں 50% حصہ ایران کا تھا اور 50% اسرائیل کا۔ دونوں نے مل کر پیسے لگائے تھے تاکہ عرب ملکوں کی آئل مونوپولی کو ختم کیا جا سکے۔ یہ دوستی اتنی پکی تھی کہ شاہ آف ایران اور اسرائیلی پرائم منسٹر بین گورین کی ملاقاتیں چھپ چھپ کر ہوا کرتی تھیں۔ بین گورین جب تہران ایئرپورٹ پر اترتے تھے تو ان کو وگ لگائی جاتی تھی تاکہ میڈیا کی نظروں سے بچا کر لے کے جایا جا سکے۔ 1970 میں تہران اور اسرائیل کا ٹریڈ مشن جو اصل میں ایمبیسی تھی بالکل ایکٹیو تھی۔ وہاں اسرائیلی انجینئرز، ڈاکٹرز اور ملٹری ایڈوائزرز موجود ہوتے تھے۔ اسرائیل نے ایران کے کسانوں کو جدید اریگیشن اور ٹیکنالوجی بھی سکھائی اور دونوں ملکوں کے بیچ ڈائریکٹ فائٹس بھی چلتی تھی۔ یہ دور دونوں ملکوں کی فرینڈشپ کا گولڈن ایرا مانا جاتا ہے۔ اسی دور میں شاہ آف ایران نے دنیا کی سب سے مہنگی اور سب سے بڑی برتھ ڈے پارٹی رکھی۔ 26 اکتوبر 1971 یہ شاہ کی 52nd برتھ ڈے اور پرشین امپائر کی 2500 ایئر اینیورسری کا دن تھا۔ اس پارٹی کے لیے ریگستان میں ایک پوری منی سٹی تعمیر کی گئی۔ ایک خاص رن وے بھی بنوایا گیا جس پر اس ٹائم پر $100 ملین سے زیادہ کا خرچہ ہوا۔ اس میں دنیا بھر سے بادشاہ، ملکائیں، پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز بلوائے گئے تھے۔ پیرس کے مشہور میکسمس ریسٹورنٹ سے پرائیویٹ جہازوں کے ذریعے کھانا منگوایا گیا۔ اس پارٹی میں اسرائیلی پرائم منسٹر کو نہیں بلوایا گیا تاکہ یہ دوستی سیکرٹ ہی رہے۔ حالانکہ اسرائیلی لیڈرز سٹیج پر نہیں تھے
لیکن اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے شاہ کی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ مل کر اس پارٹی کی حفاظت کا سارا پلان بنایا تاکہ کوئی حملہ نہ ہو سکے۔ پارٹی میں اسرائیلی پرائم منسٹر کو انوائٹ نہ کرنے کے باوجود دونوں کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اگلے کچھ سالوں تک یہ دوستی ایسے ہی چلتی رہی، لیکن آخر وہ دن آ گیا جب ایران اور اسرائیل کی دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ 1979 کی ریولوشن میں آیت اللہ خمینی نے شاہ آف ایران کا تخت پلٹ دیا اور ایران کو ایک اسلامک ریپبلک بنا دیا۔ خمینی نے آتے ساتھ ہی اعلان کیا کہ اسرائیل اسلام کا دشمن ہے اور شاہ ایک غدار ہے۔ کچھ ہفتوں بعد اسرائیل کے ٹریڈ مشن پر حملہ کیا گیا، وہاں پر فلسطین کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اسی دن فلسطینی رہنما یاسر عرفات تہران پہنچے اور خمینی نے اعلان کیا کہ اب سے یہ اسرائیلی نہیں بلکہ فلسطین کی ایمبیسی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایران اسرائیل دوستی کی کہانی ختم تو ہوئی، لیکن فی الحال دفن نہیں ہوئی۔ اسلامک انقلاب کے بعد کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ ایک سال بعد جب ایران اور عراق کی جنگ شروع ہوئی تو اس موقع پر ایران کو ہتھیاروں کی سخت ضرورت پڑ گئی اور تب ایک بار پھر ضرورت نے ان دونوں کو دوبارہ ملا لیا۔ جی ہاں، ایران اور اسرائیل کو۔ اسرائیل نے اس موقع پر ایران کی مدد کی اور خفیہ طور پر انہیں ویپنز سپلائی کیے۔ خمینی کی سربراہی میں چلنے والی یہ جنگ 8 سالوں تک چلتی رہی اور ویپنز اسرائیل سے آتے رہے۔ اس میں اسرائیل کا فائدہ یہ تھا کہ وہ ایران کو ویپن سپلائی کر کے اپنے پڑوسی عرب ملک عراق کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ اسلامک ریولوشن کے بعد ایران نے بھی پرانے شاہ کی چیزیں ختم کر دیں، جیسے سواق پولیس، آئل پائپ لائن اور اسرائیل ٹریڈ مشن بھی۔ پر ایک چیز جو ایران کو اسرائیل اور امریکہ نے گفٹ کی تھی وہ خمینی نے دوبارہ کھول دی، اور وہ تھا ایران کا نیوکلیئر پروگرام۔ 1990 میں ایران عراق جنگ ختم ہوئی تو اسرائیل نے محسوس کیا کہ اب خطرہ عراق نہیں بلکہ ایران کا وہ نیوکلیئر پروگرام ہے جو اب اسلامک ریولوشنسٹس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس دور سے ان دونوں کے بیچ ایک شیڈو وار شروع ہو گئی جس کو لے کر آج تک جنگ ہو رہی ہے، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جب ایران اسرائیل کی دوستی پوری طرح دفن ہو گئی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔